کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ نجات حضور کے قدموں میں ہے، سمجھ ہمیں آ گئی ہے کہ نجات نبی پاک کے قدموں میں ہے، لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم نہ وہیں الجھے رہتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں، آگے بڑھتے نہیں، ضمیر جاگ گیا ہے، فیصلہ نہیں کرتے۔ کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے۔ فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو دعا مانگو، اور ایک روایت میں فرمایا یہ دعا پڑھ لو، کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے گا۔ ایسے میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جس کی برکت زمین و آسمان میں، جس کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی، اور اے اللہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے، یہ نبی پاک علیہ السلام۔ اور ایک حدیث میں اور بھی دعا آئی ہے، بسم اللہ شریف تو خیر بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، بسم اللہ والا بارکۃ اللہ بھی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور جب کھانا کھا چکے پھر کہا دعا مانگو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا بھی، پلایا بھی اور مسلمان بھی بنایا۔ کھائی روٹی ہے اور شکر، تین نعمتوں کا ادا کیا۔ میں جس کالج میں پڑھا کرتا تھا نا، مجھے کالج والوں نے ایک دفعہ بلایا کہ تیری تقریر سننی ہے، اور ہم نے کالج میں بھی مزہ لیا۔ جو دوست مجھے سب سے زیادہ چھیڑتا تھا نا، اوے مولوی کہہ کے، ہم اس وقت بھی مزہ ہی لیتے تھے۔ اوے مولوی ادھر آ، بام والی جیکٹ تے نہیں لائی، بڑا چھیڑتا تھا۔ پھر اسی نے ایک دن فون کیا، کہنے لگا 2 منٹ مل جائیں گے، تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے۔ تو میں کہ انج بھی سجن واہ بات ہے، انج بھی سجن واہ۔ اس کو بھی ہم نے انجوائے کیا ہے، اس کا بھی ہم نے مزہ ہی لیا ہے۔ تو کالج والوں نے ایک دن بلا لیا، تو بلا کے کہنے لگے کہ آپ نے مدرسہ بھی پڑھا، اسکول بھی پڑھا، تو فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ کالج والے کے بچے، کالج والے کے والد نے نا، بچے کے والد نے اسے بتایا کہ اسی فیس دینے ہیں، مفت نہیں پڑھ دے، ہاں آنا نہیں سو ٹائم نال، پیسے نہیں لینا ٹیوشن والا۔ کہتے ہیں کہ نہیں، سچ بتانا کہتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا وہ بھی پھر پوچھتا ہے کالج جا کے کہ انگریزی والا آیا ہے؟ آپ نے اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے بتا دیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ انگریزی والا آیا ہے، فزیکل ایجوکیشن والا آیا ہے، یہی سوال کرتے ہو۔ لیکن میں نے کہا یہ کالج کی بولی ہے، اور مدرسے کا حال یہ ہے کہ پرانی موٹر سائیکل پہ استاد آتا ہے تو شاگرد دوڑ کے جاتا ہے، پہلے اس کا ہیلمٹ تھامتا ہے، پھر اس کا موٹر سائیکل کھڑا کرتا ہے، پھر اس کے جوتے جہاں وہ اتارتا ہے وہ جوتے سنبھال کے رکھتا ہے، پھر استاد کو پانی پیش کرتا ہے، پھر وہ استاد جی کہتا ہے ہماری تنخواہیں تھوڑی ہیں، شانیں زیادہ ہیں، عظمتیں زیادہ ہیں، برکتیں زیادہ ہیں، اس میں نعمتیں زیادہ ہیں۔ آپ اس ماحول کے حسن کو سمجھیں، اس میں دل بڑا لگتا ہے، اس میں طبیعت بڑی پنپتی ہے۔ تو میرے بھائی علم کا ذوق پیدا کریں، مدارس کی طرف توجہ کریں، آپ آگے بڑھیں۔ اور پھر یہ جو کتاب و سنت کا علم ہے نا، یہ علم بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے، بندہ دانا بھی ہو جاتا ہے، بردبار بھی ہو جاتا ہے، انشراح صدر پیدا ہوتا ہے علم دین پڑھنے سے۔ ہمارے علماء سوال اٹھا کے جواب دیتے ہیں تو سینے مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا، ٹینشن کے مریض ہیں، انزائٹی کے مریض ہیں، یہ قرآن و سنت پڑھے نا۔ مجھے جو بندہ آگے کہتا ہے نا مجھے انزائٹی بہت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کر، انشاءاللہ کبھی قریب بھی نہیں آئے گا ڈپریشن تیرے۔ اللہ کا قرآن تیری روح کو مطمئن کرے گا، یہ سراپا شفا ہے، یہ تیرے باطن کو تر و تازہ کر دے گا، تیرے اندر قرار آئے گا، ٹھہراؤ آئے گا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، کتاب و سنت حکمت سکھائے گا، دانائی۔ یہ دانائی بڑی نعمت ہے اگر کسی کو ملے تو۔ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں پر دانائی بڑی نعمت ہے، اور یہ کتاب و سنت سے آتی ہے۔
اس کے بغیر آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 4 رکعتوں والی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا۔ صحابہ خاموش ہیں سارے، چپ، ہم نہیں بولتے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، باقی سارے لوگ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی نہیں بولا۔ یہ ذرا سادے آدمی تھے، بولے، لیکن بڑے ادب اداب کا خیال رکھ کے بولے، اٹھے، بات ساری اللہ کریم پہ ڈال دی، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے؟ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا آپ کو بلا دیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ حضور مجھے لگتا ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں تو پڑھنے آیا ہوں، کو رکھتے کتنی تھوڑی ہے، جتنی پڑھاؤ گے چپ کر کے پڑھ لیں گے۔ مجھے کیا پتا حضور؟ فرمایا یہ کہتا ہے 2 پڑھیاں حضور، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے پر پتا کوئی نہیں، آپ کو ہی پتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تو بتا کتنی پڑھی؟ عرض کی حضور مجھے نہیں پتا، نا نا نا، ہمارا مزاج ہی نہیں، اتنی توجہ کون رکھے، ہم تو سیدھی دیکھیں نا، اقبال بھی بڑا شاندار ہے، ہر جگہ ہی گھس جاتا ہے، کیا کریں بغیر اقبال کے بھی گزرا نہیں جاتا۔ اقبال بھی بول پڑے، کہنے لگے اذاں تو وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں تو وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ حضور کو نہیں پتا۔ عثمان تم؟ عرض کی حضور مجھے کیا پتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، عرض کی حضور پکا نہیں پتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکا پتا، آپ کو ہی پتا ہے، آپ کے علم میں ہی ہے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بار بار پوچھا کہ حضور لگ رہا ہے پر صحیح پتا آپ کو یہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت حدیث لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں بھئی یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ؟ جب بات طے ہو گئی تو نبی پاک نے فرمایا بھئی 2 ہی پڑھی ہیں، مجھے یہی لگتا ہے، اس طرح کرو اٹھو 2 رکعتیں اور پڑھیں۔ امام اگر بھول جائے نا نماز میں، وہ بات چیت کر لے، بات لمبی ہو جائے تو نماز شروع سے پڑھنی پڑتی، اور اگر کوئی اسے بتا دے تو پھر بھی سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حضرت ذوالیدین کہتے ہیں نبی کریم اٹھے، 2 رکعتیں مکمل پڑھائیں، سجدہ صاف بھی کوئی نہیں کیا، فرمایا مانگو دعا ہو گئی ہے نماز، کوئی سجدہ صاف نہیں۔